الذین یؤمنون بالغیب، اور متقی وہ ہیں کہ جو غیب پر ایمان لاتے ہیں، وہ یقیمون الصلاۃ، اور نماز قائم کرتے ہیں۔ حضور نے ارشاد فرمایا کہ تمہارا کیا خیال ہے اس شخص کے بارے میں کہ جس کے گھر کے دروازے کے سامنے سے نہر جاری ہو اور وہ دن میں 5 مرتبہ وہاں سے غسل کرے، تو کیا اس کے جسم پر کوئی میل باقی رہے گا؟ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ، اس کے جسم پر تو بالکل میل باقی نہیں رہے گا۔ حضور نے فرمایا کہ اسی طرح جب بندہ 5 نمازیں دن میں پڑھے گا تو اس کے بدن پر گناہ بھی باقی نہیں، گناہوں کا کفارہ ہو جائے گا۔ اور ایک روایت میں فرمایا کہ بندے اور کفر کے درمیان نماز چھوڑنا ہے۔ اس کی شرح میں مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ جو کفر ہے اور بندے کا ایمان ہے، اس کے درمیان میں ایک نماز ہے۔ اگر نماز کی دیوار درمیان میں آئے گی تو کفر بندے تک یا اس کے ایمان تک نہیں پہنچ پائے گا، اور اگر یہ نماز کی جو دیوار ہے یہ ہٹا دی، یعنی نماز نہ پڑھی، تو اب کفر کا پہنچنا آسان۔ بعض ائمہ کے نزدیک تو نماز کو چھوڑنے والا کافر قرار دیا گیا۔ اور غوث پاک کا فرمان کیا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ بے نمازی کو مسلمانوں کے قبرستان میں دفن نہ کرو۔ تو آپ نے اتنی نفرت فرمائی بے نمازی سے، فرمایا مسلمانوں کے قبرستان میں دفن نہ کرو۔ واجب القتل بعض نے کہا۔ اور امام اعظم ابو حنیفہ جن کے ہم مقلد ہیں، ان کا موقف کیا ہے؟ آپ فرماتے ہیں کہ بے نمازی کو قید کر لیا جائے، پابند سلاسل کیا جائے اس کو، اور اس وقت تک نہ چھوڑا جائے جب تک وہ نماز نہ پڑھنے لگے۔ آج اگر اسلامی ریاست ہوتی تو بہت کم لوگ آپ کو باہر نظر آتے، اس لیے تو لوگ اس اسلامی ریاست کو آنے نہیں دے رہے، ورنہ سارے جائیں گے۔ یہ لوگ جو مخالفت کرتے ہیں وہ سارے کے سارے دیکھ لینا، وہ تہجد گزار تو ہے ہی نہیں۔ اسلامی ریاست اور امام اعظم ابو حنیفہ کی صرف قول پر عمل کر لیا جائے، ورنہ دیگر ائمہ کے قول پر عمل کرے تو پھر تو جان سے ہی بندہ جائے۔ صرف ان کا یوں سمجھ لے کہ ہلکا حکم ہے یہ کہ قید کر لیا جائے اور اس وقت تک نہ چھوڑا جائے جب تک وہ نماز کا پابند نہ بن جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک نماز دوسری نماز تک، ایک جمعہ اگلے جمعے کے درمیان جتنے گناہ ہوتے ہیں سب کے سب جو ہے نا ان کا کفارہ ہے۔ اسی طرح سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم کی خدمت میں ایک شخص حاضر ہوا، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھ سے ایک گناہ سرزد ہو گیا، مجھ پر حد قائم کر دی۔ یہ بھی دیکھیے کہ کمال کے گناہ ہو گیا، سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہو جاتے تھے کہ ان کو آخرت کے عذاب کا اتنا ڈر تھا کہ یہاں پر وہ جو ہے نا میں یہ مصیبت لے لوں اور اس کو حاصل کر لوں اور آخرت کے عذاب سے بری ذمہ ہو جاؤں۔ حضور نے کوئی جواب نہیں دیا۔ نماز کا وقت ہوا، اب نماز حضور نے پڑھائی، اس نے پیچھے نماز پڑھی، اور نماز کے بعد وہ بندہ پھر کھڑا ہو گیا، یا رسول اللہ مجھ پر حد قائم فرما دیں۔ حضور نے فرمایا یہ بتاؤ کہ کیا تم نے ہمارے ساتھ نماز پڑھی؟ عرض کی یا رسول اللہ جی۔ فرمایا کہ جاؤ پھر اللہ نے تمہاری حد یا تمہارا گناہ معاف کر دیا۔ نماز جو ہے نا یہ درمیان میں اگر گناہ ہو جائیں یہ کفارے کا سبب ہے۔ اللہ تعالی ہمیں 5 وقتہ با جماعت نماز ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔